جو پولرائزیشن اس وقت چل رہا ہے وہ شاید ایک تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں اس پولرائزیشن کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان کا خارجہ پالیسی کو اٹھا کے دیکھیں اور صرف ملک کے مفاد میں، ملک کے عوام کے مفاد کی نظر سے پاکستان کا خارجہ پالیسی ادا کے دیکھیں، تو پاکستان جس سطح پہ اس وقت تک دنیا بھر میں آئسولیٹ ہو چکا ہے وہ اپنی جگہ، اور پاکستان کا جو Can we turn the phone off? Thank you. اور پاکستان کا خارجہ پالیسی کا جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس مشکل حالات میں ہم سب پہ، ہر قائد پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان حالات کو سنبھالیں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں، مزید کرائسس پیدا نہ کریں، آئینی بحران پیدا نہ کریں، تصادم کا خطرات پیدا نہ کریں، اور جو قانونی آئینی جمہوری طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے۔ مگر وزیر اعظم صاحب کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ایسے ہیں جیسے ایک کرکٹ کا کھلاڑی گیم تو ہار چکا ہے، ریزلٹس تو صاف نظر آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پچ پہ لیٹ کر رو رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ مگر یہ ایک ملک چلانا کرکٹ کا کھیل نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب اگر اپنا ہار نہیں مان رہا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ نہیں ہار چکا ہے۔ اور جاتے جاتے جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ وزیر اعظم ہمارا خارجہ پالیسی، ہمارا معیشت، ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ جو لیٹر کا شوشہ ہے، یہ ایک کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، اور اس ٹرک کی بتی کافی خطرناک ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے عوام کو ورگلائے، اور اگر کوئی عام آدمی سڑک پہ یا کوئی اور یہ کام کر رہا ہوتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، مگر وزیر اعظم پاکستان کے حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ اس وزیر اعظم نے عام ڈپلومیٹک پروسیسز کو متنازع بنایا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، اگر خان صاحب 23 فروری کو رشیا پہنچتا ہے تو کیا 23 فروری سے پہلے ہم شہباز شریف کے صاحب کا گھر گئے تھے اس پیشکش کرنے کے لیے؟ اس سے بھی پہلے جنوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC رکھی گئی تھی، جہاں میں ہمارا عوامی مارچ اور عدم اعتماد کے فیصلے لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے 3 سال سے یہ ملک گواہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہیں۔ تو کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ نے رشیا جانا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ رشیا نے جنگ کرنا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ عالمی سازش بن رہا تھا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں خان صاحب کو، اس لیے اس کو جھوٹ کہنا کا بہت عادت ہے، کہ اگر جھوٹ کہنا ہے تو اتنا ہی جھوٹ بولو جو لوگ سچ مان سکتے ہیں۔ اس کا یہ جھوٹ کا کوئی پیر نہیں ہے۔ یہ
پہلے کہتا تھا کہ اپوزیشن نے مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالمی سازش ہے۔ اب فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارا تحفہ ہے یا یہ عالمی سازش ہے۔ حقائق یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی قدم کے نتیجے میں ہم اس عدم اعتماد کے نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ تاریخ کے پہلی بار ہو رہا ہے، ہم سب کو نہ صرف اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہمارا عدم اعتماد ایک پرامن اور مناسب طریقہ سے ہو جائے۔ اس لیے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانا، وہ یا غیر قانونی یا غیر آئینی یا ایٹ لیسٹ غیر جمہوری طریقے رہے ہیں، اور یہ واحد جمہوری آئینی پارلیمانی طریقہ کار ہے۔ یہ واحد پارلیمانی آئینی طریقہ کار کو متنازع نہ بنایا جائے، پاکستان کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اور وزیر اعظم صاحب کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، بیک ڈور ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی اور کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ دھمکیاں دینے کے بجائے ایک آنریبل طریقے سے اس پروسیس کا مقابلہ کرے۔ آپ کے جھوٹ کے جواب ہم ہر دن دے سکتے ہیں، اس پروسیس کے ہم عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم جمہوری لوگ ہیں۔ آپ کا اور ہمارا اختلاف، اعتراض کس بات پہ ہے کہ آپ ایک سلیکشن کے نتیجے میں اس قوم پہ مسلط کیا گیا، اس سلیکشنز کی وجہ سے ملک کے سارے ادارے متنازع ہوئے، اور اس سلیکشنز کی وجہ سے جو معاشی اور خارجہ پالیسیز اپنائی گئیں وہ صرف اور صرف آپ کے تھے، پارلیمان کے کنسنسس کے بغیر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس کراس روڈز پہ کھڑے ہیں۔ جب ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے، آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں رہتے ہیں، تو میرا اور آپ کا جھگڑا ختم ہے۔ لیکن جب تک آپ ایک غیر جمہوری کردار اپنا رہے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جنگ تو رہے گا۔ میرا اپیل ہے اس ملک کے سارے سیاسی جماعتوں سے، اس ملک کے سارے اداروں سے، ہمارا اسپیکر صاحب سے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب ہوش کے ناخن لے۔ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے، ملک کے لیے ایک موقع ہے کہ جمہوریت کا بحالی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر کوئی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز کے بعد جلد از جلد الیکشنز ہونا چاہیے، اور اگر ہم وہ 2018 کا سلیکشن کا داغ دھونا چاہ رہے ہیں، اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی اور فارن پالیسی میں سسٹینیبلٹی لے آنا چاہتے ہیں، تو واحد طریقہ کار یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو، الیکٹورل ریفارمز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، نیا مینڈیٹ کے ساتھ عوامی حکومت منتخب ہو، اور جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ان مسائل کا حل کریں گے۔ اگر اس جمہوری طریقہ کار میں گڑبڑ ہوتا، اگر ہمارا آئینی جمہوری پروسیس میں اس وقت آئین کا خلاف ورزی یا قانون کا خلاف ورزی یا ایسا کوئی غیر جمہوری کام ہو جاتا ہے، تو ایک خطرہ ہے کہ پاکستان کا اگلا 20 سال اسی طریقے سے متنازع طریقے سے گزریں گے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے،
اور صرف ایک خان کا، ایک عمران کا انا کی وجہ سے، رونا دھونا کی وجہ سے ہم پاکستان کی قسمت کو اس قسم کا خطرہ میں نہیں ڈال سکتے ہیں. ہم عمران خان کا ہر الزام، ہر جھوٹ، ہر کوشش کا جواب دینا جانتے ہیں. یہ ایک موقع ہے اور اس موقع کا فائدہ پورا ملک اور قوم کو اٹھانا چاہیے. سنڈے ووٹنگ ہے اور اس وقت تک ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اپنایا جائے گا. سر آپ نے کہا 20 سال اسی طرح گزریں گے. آپ نے کہا طریقے عدم اعتماد میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی، آئین کے خلاف کی بات ہوئی تو 20 سال اس طرح گزریں گے. سر اس کو تھوڑا سا تشریح کر دیں. کیا مارشل آرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں ایسے ایز ان مارشل لاء کا خطرہ تو پاکستان کا تاریخ اپنی جگہ. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک کوگمائر میں ہم ابھی اس وقت پاکستان کی سیاست، پاکستان کے معاشرے، ہم اس پہ چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس سے نکلنے کے لیے جو ایک موقع ہمارے سامنے ہے وہ یہ عدم اعتماد و جمہوری پروسیس ہے، جس سے جو کافی زیادہ مسائل 2018 کے سلیکشنز میں ہوئے تھے وہ پیدا ہوئے، وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں. اور ہمارا ایسا جمہوری قانونی آئینی سسٹم ہو جو آگے جا کے صاف و شفاف الیکشنز کے نتیجے میں ایک ایسا مینڈیٹ والا حکومت لے کر آئے جو ہمیں ان مسائل سے نکال سکے. اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے ہمارا پروسیس جمہوری طریقے سے، جو خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ ہار نہیں مانیں گے، وہ یہ کرے گا، وہ ہر دن کوئی نیا دھمکی آتا ہے نا، یہ بچکانہ بات ہے. اگر خان صاحب ایک آنریبل آدمی ہوتا، وہ آنریبل انداز سے اپنا یہ ہار مان لیتا اور آگے بڑھتا. اور اب بھی اتنا ہی امکان ہے کہ وہ جتنا بھی چیخے اور جتنا بھی روئے ہم اسی طریقے سے نکلیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ اتنا اس حد تک کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا جائے، ہمیں یہ موقع نہ ملے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز اور عدم اعتماد کا پروسیس سے گزرے، تو خدشہ یہ ہے کہ یہ جو بحران آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے، کہ وہ کافی دیر تک یہ بحران کسی نہ کسی نتیجے میں آ سکتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو دیا 1 لاکھ آدمی جمع کرنے کا، اس کے بعد حلقوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی جس کو بنیاد بنا کر اسپیکر اس بات کو ووٹنگ کا پروسیس جو ہے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں. ایسا اگر ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہی غیر جمہوری اور غیر آئینی ایک حرکت ہوگا. اور جہاں سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ اس قسم کا کام تو ہونا ہی نہیں ہے، اور ہم سارے پارٹیز پابند ہے کہ ہم اپنا فورس کے تھرو اور اس طریقے سے تھرو، تو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس قسم کا خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو اس کا کانسیکوینسز کافی سیویئر. جنرل صاحب، آج وزیر اعلیٰ کے پی کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں واضح طور پہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمام حلقوں میں آپ اپنے جو منسٹرز اور ایم پی ایس ہیں کہ آپ نکلیں، باہر نکلیں اور احتجاج کریں. جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہیں ان کو غدار ڈکلیئر کریں اور باقاعدہ ویڈیوز بنا کے میڈیا کو جاری کریں. اور اس کو انہوں نے آن بھی کیا ہے کہ جہاد میں سب جائز ہے. تو اب تو وہ مارا ماری اور انارکی شروع نہیں ہوگی. یہ اس قسم کی غیر سنجیدہ قدم جو وزیر اعلیٰ اٹھائے یا وزیر اعظم اٹھائے، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ لوگ تو قابل ہی نہیں ہیں. ان جو عہدہ جو وہ سنبھال رہے ہیں وہ ان عہدے کے لیے قابل نہیں ہیں. اس قسم کا کال دینا یا دھمکی دینا یہ نہ صرف اس وزیر اعلیٰ صاحب کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے قانونی اور لیگلی، مگر اوبیسلی اینرکی اور وائلنس اس کے نتیجہ میں پھیل سکتے ہیں. میں اس پہ ایک پوائنٹ کلیئرفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 6 ہے وہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ کافی کلیئر اور بڑا واضح انداز میں لکھا گیا ہے اور اس کا کافی براڈ سکوپ ہے.
It is وہ جہاں ہمارا کانسٹیٹیوشنل پروسیس کا سوال آتا ہے اور ہمارا کانسٹیٹیوشن کا سوال آتا ہے اور ہمارا کانسٹیٹیوشنل پروسیس میں کوئی مداخلت کرنے کی خطرہ یا سیبوٹاج کرنا کی بات ہے، وہ کافی براڈ ہے. اور میں خاص طور سمجھتا ہوں کہ جہاں ذکر ہے کہ بائی یوز آف فورس اور بائی شو آف فورس of any other under constitutional means our constitution is undermined، وہ clause اسی قسم کی بات کو کور کرے گا کہ اگر ساتھ ساتھ ہم ملک کا سب سے بڑا الیکشن کروا رہے ہیں وزیر اعظم کا ہمارا آئین کے قانون کے تحت، اور اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے آپ بندے پروڈیوس کرنے ہیں، i.e. a show of force or a display of force to try and undermine or deter that constitutional process or our constitution. تو آپ کو یہ تو جو آپ شاید ابھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف اینٹی ٹیررزم کا پرچہ ان پہ کٹے گا یا وائلنس کا پرچہ، ان پہ تو آرٹیکل 6 کٹنے والا ہے. اور یہ نہ صرف وزیر اعظم پہ، وزیر اعلیٰ پہ، وہ الیکٹڈ نمائندے جو لوگ لے کر آ کے اس قسم کا ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوں گے، مگر اگر جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب اس قسم کی بنیاد پہ کوئی غیر آئینی کام کرے تو وہی آرٹیکل 6 ان پہ لگے گا، اور جو آرٹیکل 6 کا سزا ہے وہ واضح ہے اور وہ آپ کے سامنے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس ہوا، اس میں نام تجویز کیا گیا ہے حمزہ شہباز صاحب کا وزیر اعلیٰ کے لیے. کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی؟ اور آج پنجاب کا اجلاس پیپلز پارٹی کا آپ نے بلایا ہوا تھا، آپ لوگوں کی مشاورت کیا ہوئی؟ پنجاب میں جو تبدیلی ہمارا پنجاب کا جو مشاورتی اجلاس ہے وہ اسی پریس کانفرنس کے بعد میں نے رکھا گیا ہے، اور ہم یونائٹڈ اپوزیشن کے ساتھ ہے، اور ہمارے سارے جو فیصلے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ ہوں گے. تو جیسے ہی میں اپنا پارٹی سے مشاورت کرتا ہوں تو وہ پھر پی ایم ایل این کے ساتھ انگیج کریں. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر بات اصلی ہے تو قومی سلامتی کمیٹی میں لایا جائے، اور پھر اپوزیشن نے اس کا بیکاٹ کیا. اس سے میں اس پہ تھینک یو، بہت اچھا سوال ہے. عسکری ادارے موجود تھے یا نہیں، لیکن میں اپنا ٹو ڈفرنٹ تھنگس، نہیں آپ کو کنفیوژن ہے. ایک تو میں آپ کو کلیریفائی کروں، ایک ان کا نیشنل سیکیورٹی اجلاس ہے اور ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہے نیشنل اسمبلی میں. ان دونوں اجلاس کا ہمیں نہیں بتایا گیا. جو نیشنل کمیٹی کا اجلاس ہے نیشنل اسمبلی میں، جو ان کا میٹنگ کے بعد ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمیں نیوز میں پڑھ رہے تھے لیکن ہمارے پاس وہ انویٹیشن نہیں آیا. جیسے ہم نیشنل اسمبلی میں انٹر ہو رہے تھے ٹو اسٹارٹ دا ڈبیٹ آن دا نو کانفیڈنس موشن، تب ہمیں دکھایا گیا کہ یہ تو اجلاس کریں گے. اور پہلے انہوں نے کوشش یہ کی کہ نیشنل اسمبلی سے اس نو کانفیڈنس موشن سے بھاگنے کے لیے اور ہمارا ڈبیٹ سے بھاگنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ نیشنل اسمبلی فلور کو استعمال کیا جائے وہ نیشنل سیکیورٹی اجلاس کے لیے. جب یہ موشن پریزنٹ ہوا اور اپوزیشن کا تعداد اس لیے اکثریت میں ہے آج کل، ہم نے اس موشن کو ڈیفیٹ کیا، تو پھر وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کسی اور کمیٹی روم میں چلا گیا اور ہمارا اجلاس چلتا رہا. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم عدم اعتماد پہ یا ڈبیٹ کرے یا ووٹ کرے، مگر پھر کسی اور فلمزی گراؤنڈ پہ اسپیکر صاحب نے سیشن سے بھاگا. جہاں تک یہ خط کی سوال ہے، ہمارا یہ پوزیشن ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہے، اگر بلانا ضروری بھی تھا اس خط کے بارے میں تو یہ منڈے میں بھی بلایا جا سکتا تھا. اور جو اس وقت وزیر اعظم کے پاس نا اکثریت ہے، ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اکثریت نہیں ہے، عدم اعتماد جمع ہو چکا ہے اور ہمارا پروسیس جاری ہے، تو غیر مناسب ہے کہ اس قسم کے فورمز بلایا جا رہا ہے. اور پھر نیشنل سیکیورٹی فورمز کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول ٹو ٹرائی اینڈ انڈرمائن اے ڈیموکریٹک no confidence motion and create this red herring propaganda message
for the public. تو خان صاحب کو بالکل اس قسم کا میٹنگ کو اگر وہ ایک اپنا عہدہ کو صحیح طریقے سے سنبھال رہا ہوتا تو وہ کبھی یہ قدم نہیں کرتا. اگر وہ اپنا ذات سے آگے خان صاحب کو کچھ نظر آ رہا ہوتا تو وہ کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ میں اپنا نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا فورم ہے اس کو اس طریقے سے سیاسی طریقے سے استعمال کروں. ہم تو اگر جنگ جانے کی ضرورت ہے, اگر ملک کا واقعی ہی کوئی نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہے تو تب صرف اس قسم کی میٹنگز کو بلانا جانا چاہیے, اور غیر متنازع اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ تاریخ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ غیر متنازع فورمز ہو جہاں ہم کنسنسس کے ساتھ ان فورمز کے فیصلے کے ساتھ بھی انگیج کیے جاتے ہیں اور ہم اپنا سیاست سے الگ رکھیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس شخص نے اس فورم کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی, اور وہ ہمارا خارجہ پالیسی کو he is willing to set the foreign office up in flames. بٹ جو بھی ہو, کوئی بہانہ ملے, کوئی بیانیہ ملے جس سے میں ایک تھوڑا سا سیاسی شہید لگے, اس پہ ہم خان صاحب کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس نے ایک ایسا فورن پالیسی کا فیصلہ لیا ہی نہیں پچھلے 3 سال میں جس کا آپ تعریف کر سکے. آپ اگر خان صاحب کا بھارت کا فورن پالیسی دیکھیں تو پہلے دن سے لے کے آج تک کنفیوزڈ رہا ہے. ابھی بھی ہمارا وزیر اعظم تنقید تو کرتا ہے میاں نواز شریف صاحب پہ کہ وزیر اعظم مودی رائے بند چل کے آیا تھا. ایٹ لیسٹ مودی تو چل کے آیا تھا نواز شریف صاحب کے پاس, اس کے فوراً بعد عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے چل کے گیا تھا مودی تک, اور وہ مودی کا واہ واہ کرتا رہا. میں ہی تھا جو کہتا تھا کہ مودی سے یہ امیدیں نہ رکھے. یہ لوگ ان کے پیچھے واہ واہ کرتے تھے, یہاں تک کہ جب الیکشن ہو رہا تھا اور بھارت کے عوام کا موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو موجی سے نجات دلائے تو کون چیف پولنگ ایجنٹ بن کے سامنے آیا؟ مودی کا چیف پولنگ ایجنٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتا ہے کہ وہ مودی جب جیتے گا تو یہ کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے خوشائند بات ہوگا. یاد نہیں ہے؟ پھر جب کشمیر پہ تاریخ کے سب سے بڑا حملہ ہوا اور پورا کشمیر, پورا پاکستان خان کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور, پھر وہ شروع ہو گیا کہ مودی تو بڑا ہے اور برا ہے اور پتہ نہیں RSS کا کیا ہے, اور پھر اس کا خیال آیا, اور جب اس کا کرسی خطرہ میں تھا پھر وہ بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے, مودی کی طرف دیکھ رہا ہے. اچانک اس کو یہ خیال آیا کہ مودی کا فورن پالیسی زبردست ہے. خان صاحب کا فورن پالیسی has been totally confused. آپ سی پیک کو اٹھا کے دیکھیں. سی پیک ایک ایسا پالیسی ہے جو کہ ماضی کے ایسا ہمارا ایک سچویشن تھا کہ جو بھی حکومت آتا تھا ہم دوسرا کا منصوبہ بند ہوتا تھا, لیکن ہم نے ایک اچھا روایت شروع کیا کہ اگر پیپلز پارٹی نے سی پیک شروع کیا تو میاں صاحب کی حکومت نے اس کے آگے لے کے چلا. مگر خان صاحب نے پہلے اپنا دھرنا میں چائنا کا صدر کو نہیں آنے دیا اس کے دھرنا کی وجہ سے. پھر جیسے ہی اس کی حکومت آتا ہے اس کے 2 وزیر ایک پروپیگینڈا کیمپین شروع کرواتے ہیں سی پیک کے خلاف, اور وہ کرپشن کہہ کے سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے اپنا پالتو نیب کی وجہ سے سی پیک میں جو بزنس مین پہلے انویسٹ کرتے تھے اور جو چائنا کے A لیول کمپنیز انویسٹ کرتے تھے, آج آپ کا CD لیول کمپنیز انویسٹ کر رہے ہیں اور سی پیک سلو ہوتا چلا رہا ہے. عمران نے باتیں تو بڑے کیے لیکن کام کچھ نہیں کیا ہے. عمران نے امریکہ کے ساتھ دوستی اور اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا.
ٹرمپ کا تو منی ٹرمپ بن گیا, جا کے وہاں مزہ لیتا تھا, بہت خوش ہوتا تھا, ادھر ٹرمپ سے ایک ہاتھ ملا کے واپس آتا تھا کہ میں نے پھر سے قوم کے لیے نیا ورلڈ کپ جیت لیا. ایک ورلڈ کپ تھا, دوسرا تھا اس کا ملنا ٹرمپ کے ساتھ. اور جب نیا صدر منتخب ہوا اور اس کو فون کال آنا بند ہو گیا تو اس کو بڑا برا لگ گیا. برا سو لگا ہوگا آپ کو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا جان خطرہ میں ہے اور آپ کو کوئی دھمکی ملا ہے. اس نے امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا افغانستان میں پچھلے 2-3 سال. امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے اس نے اپنا ہر قدم اٹھایا. اس نے وہ ابھی کہتا ہے میں کسی کے فون کال پہ دھمکی, مجھے یاد نہیں ہے کہ کس کا فون کال, لیکن اس نے کافی فورن ٹرپس آخری وقت پہ کینسل کیا ہے فون کالز کی وجہ سے. اس کا سب سے کمزور اور سب سے کمپرومائز فورن پالیسی اگر کسی کا دور میں رہا ہے وہ عمران صاحب کا دور میں رہا ہے. اور جو اکا دکا رہتا ہے اس کو بھی وہ خراب کرنے کے لیے تیار ہے اپنا کرسی بچانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے اپنا عوام کے لیے کھڑا ہونا, آپ کا ملک کے لیے کھڑا ہونا, اپنا مفاد کے لیے کھڑا ہونا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یہ فیصلہ نہ صرف لیا گیا مگر اس فیصلہ پہ عمل کیا گیا کہ ہم چین کو وارم واٹرز تک ایکسیس دلوائیں گے, سی پیک بنا کے رہیں گے, تو وہ آپ کے عوام کے مفاد میں کھڑے ہونے کے بعد تھا اور دنیا کے قوتوں اور پریشرز کو جواب دینے کی موقع. جب پاکستان میں یہ طے ہوا کہ ہم کم وقت میں ایران پاکستان پائپ لائن بنائیں گے, سینکشنز باہر میں جائیں, ہمارا ملک کے لیے ہر عوام کے لیے سینکشنز کا ہمارا فکر نہیں ہے, ہمارا ان کا گیس نہ ہونے کا فکر ہے, تو وہ اپنا قوم کے مفاد کے کھڑے ہونے کی بات کی. جب سلالہ پہ امریکہ اور نیٹو کی وجہ سے ہمارے جوان شہید ہوئے اور پہلی بار, اس سے پہلے نہیں اور عمران میں تو یہ دم بھی نہیں کہ پارلیمان کھڑا ہوا, صدر پاکستان کھڑا ہوا. انٹرویو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنا تو بہت ہی آسان ہے, دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا کہ آپ جب تک ملک سے معافی نہ مانگے, جب تک آپ پاکستان کے عوام سے معافی نہ مانگے تو ہم آپ کا نیٹو سپلائی لائنز بند رکھیں گے. وہ ہوتا ہے. اور اس وقت کا آپ کیبلز اگر دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے, مگر یہی وجہ ہے کہ کیبلز سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے ایک زمانے میں بڑا ایک زور تھا پوری دنیا میں, عرب سپرنگ اور سب اس کے پیچھے چل. پاکستان میں جو پریشر تھا, ہم پہ جو پریشر تھا صدر زرداری پہ, ہمارا فورن آفس سے, ہمارے ریاست پہ جو پریشر تھا کہ ہم اس عرب سپرنگ کا حصہ بنے, وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. اس وقت تو مسلم دنیا کے لوگ بھی ہم پہ پریشر ڈال رہے تھے, امریکہ کے صدر بھی پریشر ڈال رہے تھے, اور ہم نے کہیں کسی فوٹو آپ کے لیے کھڑا نہیں ہونا تھا. یو این میں ووٹنگ ہو رہا تھا اور پاکستان کا سوال تھا کہ پاکستان کیا سیریا کی جنگ میں ووٹ دیں گے, عرب سپرنگ کا حصہ بنیں گے. تب ہم نے کہا ہم نیوٹرل ہوں گے اور ہم نے نیوٹرل رہ کے دکھایا. اس وقت کا امریکہ کا صدر زرداری کو کہتا تھا کہ یو آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, اور صدر زرداری کہتا تھا کہ تاریخ تو بعد میں لکھا جائے گا, میں اپنا عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس کے بعد جب اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا بائیڈن اس وقت, اس کے بعد جب وہ وائس پریزیڈنٹ نہیں رہا اور صدر زرداری صدر نہیں رہا اور ان کا ملاقات اس کے بعد ہوا, تو اس وقت اسی بائیڈن نے مانا کہ وہ غلط کہہ رہا تھا, آپ صحیح کہہ رہے تھے. مگر موقع پہ وہ عوام کے ساتھ کھڑا رہا, ملک کے ساتھ کھڑا رہا. اور میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, کب صدر زرداری رہا, کب صدر, اور میں اب آپ کے سامنے یہ ایک بات بتا رہا ہوں. اس سے 100 اور باتیں ہیں. آپ پاکستان کی فارن پالیسی کے ساتھ, پاکستان کی قسمت کے ساتھ, اپنا صرف کرسی کو بچانے کے لیے آپ ایسے کھیل رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی سے. نامناسب ہے,
انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوگا. ہم نے اپنا اکثریت ثابت کر دیا ہے. خان صاحب اب سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے. اب ہمارا پروسیس رہتا ہے اور امید ہے کہ یہ پروسیس جمہوری اور آئینی طریقے سے ہوگا. چیئرمین صاحب یہ فرمائیں, میرا اسی پہ سوال ہے کہ اگر یہ خط حقیقت ہے, قومی نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں بھی پیش کیا گیا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے ریاستی لیول پر یا فارن آفس لیول پر جواب دینا چاہیے؟ سر اگر یہ ایک تو اگر یہ خط نہیں تھا, یہ ڈپلومیٹک جو بھی پروسیس تھا, اگر یہ واقعی اتنا سنجیدہ مسئلہ تھا تو اسی وقت اٹھایا جاتا. اگر واقعی ایک دھمکی تھا تو اسی وقت, اتنا دیر انتظار کرنے کے تو اسی وقت آپ نیشنل سیکورٹی تو بلانے کی شاید اتنا پروپورشنیٹ رسپانس نہیں ہوتا. آپ صرف اسی وقت ان کا نمائندہ کو بلا کے ڈیمارش کر دیتے. اگر آپ کو اعتراض تھا اور اس سے زیادہ کوئی ایکشن ضروری تھا ڈیمارش کے علاوہ, تو آپ وہ ایکشن لے لیتے. آپ نیشنل سیکورٹی میٹنگ بلانا, آپ نیشنل کمیٹی میٹنگ بلاتے, آپ آفیشلی ان کا امبیسڈر بلاتے, آپ اپنا فرشتہ, آپ شاہ محمود قریشی کو بجاتے کہ پاکستان, آپ کال دیتے ملک کو. آپ کو تب خیال آیا جب آپ کا اکثریت آپ کھو بیٹھے تھے کہ یہ ایکچولی خطرہ تھا. یہ تو مذاق ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہ خان صاحب کو یہ مذاق تو کرنا ہی نہیں چاہیے, اور اس کو اجازت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا اس قسم کے اداروں کو اور اس قسم کے فورمز کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ الیکشن والے دن آپ کے کچھ ممبروں کو اغوا کر دیا جائے گا. کیا اس بارے میں آپ نے کچھ اقدامات کر رکھے ہیں؟ ہم نے تو مکمل اقدامات رکھے ہیں, لیکن اگر اس قسم کا قدم اٹھایا جاتا ہے تو جو یہ کام کر رہے ہیں, آئی جسٹ ہوپ دے ریڈی کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنے والا ہے. 2 دن بعد تقریباً پاور شیئرنگ کا معاملہ آئے گا. آپ نے کچھ ڈیسائیڈ تو کیا ہوگا کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر نون لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ کیا کرنی ہے. دوسرا مرحلہ پنجاب کا بھی آ گیا, آج اجلاس بھی بلا دیا گیا. کہاں پاکستان پیپلز پارٹی وہاں بھی پاور شیئرنگ کرے گی. دوسرا ایک ماضی کی روایت کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ پاک میں ہے اور چھوٹا بھائی پنجاب میں ہے. دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے. حمزہ شہباز شریف کو وہاں پہ پنجاب کا سی ایم نامزد کیا جا رہا ہے. کیا یہ ساری صورتحال آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ جہاں تک عدم اعتماد ہے, ہمارا پولنگ ڈے جو ہے وہ سنڈے ہے, اور ہم نے کل پورا ملک و قوم کے سامنے ہمارا ایکسٹرا ووٹرز دکھانے کے بجائے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اکثریت میں ہے اور وفاق میں ہے. جہاں تک آپ کی دوسری سوالات ہیں, یہ جوائنٹ اپوزیشن سے سوال ہے, تو جوائنٹ اپوزیشن سے ہی کنسلٹ کر کے ہم یہ سوال کے جواب سنا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی سنڈے کے بعد جیسے ہی ہمارا ووٹنگ ختم ہوگا, آپ کے کافی زیادہ سوال کے جواب نظر آئیں گے. آخری سوال طویل. جی بلاول صاحب, یہ ظاہر ہے بالکل اب تو اجازت ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے یہ عمران صاحب چلے جائیں گے اور شہباز شریف صاحب آپ کے پرائم منسٹر کی آپ لوگوں نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ ہوں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ یقین آپ نے یہ ہوم ورک ضرور کیا ہوگا کہ عوام کو بہت توقعات ہیں اور عمران صاحب اس وقت پوری نہیں کر سکے, اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے عوام, پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے. تو وہ ہوم ورک کر لیا گیا کہ شہباز شریف صاحب ڈلیور کر پائیں گے, ورنہ عوام تو آپ سے بھی مایوس ہو جائے گی. ہم تو بالکل سمجھتے ہیں کہ نہ صرف بہت ہی مسائل ہے کہ اس ہمارا جو معاشی بحران ہے یا ہمارا جو جمہوریت کے کمیاں ہیں یا جو خارجہ پالیسی کے مسائل ہم نے ابھی ان کے نشاندہی کی ہیں, یا کافی مسئلے ہیں, مگر ہمارا جو بنیادی سورٹ آف پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے صاف و شفاف الیکشنز اور ایک نیا مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کو منتخب کروانا پڑے گا. کیونکہ جب تک آپ کا عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوگا تو آپ صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے ان مسائل سے نہیں نکل سکیں. ایک منٹ بھائی بلاول صاحب, میرے 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک سوال. پہلا سوال یہ ہے سر کہ پرائم منسٹر سیف ایگزٹ کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں.
تھرڈ آپشن کے ذریعے آپ لوگوں کے پاس مفاہمت کا ایک آپشن آیا تھا، آپ لوگوں نے این آر او کے حوالے سے خان صاحب کو کیا جواب دیا؟ کیا کہیں پہ کوئی آپشن ہے؟ اگر کوئی سیف ایگزٹ کی بات ہوتا یا کوئی اور طریقہ کی بات ہوتا وہ تو پھر ایک ہی راستہ ہے. جو دوسرے راستے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے. سارے دوسرے طریقے خطرناک ہیں. جو آپ سیف ایگزٹ کی بات کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں وہ صرف اور صرف وہ آنریبل ایگزٹ ہے، وہ قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے، اور وہ ہمارا عدم اعتماد کا پروسیس ہے. یا اس سے پہلے اگر عزت خان صاحب نے اپنے آپ اپنا بچانا تھا تو وہ کل رات کی تقریر میں استعفیٰ ہی دے دیتے، اور آج ہم ادھر بیٹھ کے اس کی تعریف کر رہے ہوتے کہ ایک کام تو اس نے صحیح کر دیا. آج تو میں اس کو کہتا کہ آپ بزدار صاحب سے تو سیکھے. بزدار صاحب پہ جتنا بھی تنقید کیا جائے، اس نے دیر نہیں کیا اور اپنا استعفیٰ بھیج دیا. خان صاحب بزدار صاحب کی لیول پہ بھی نہیں آ سکا، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ملک کی وزیر اعظم صرف اور صرف اپنا ذات کی سوچتا ہے، ملک کا نہیں، معیشت کا نہیں، عوام کا نہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پنجاب کا میٹنگ انتظار کر رہا ہے. اب حاجیوں کے علاوہ جو مدارس ان کے لیے لے کر جائیں گے، ان کے لیے بھی ہمارا پلان ہے. ہمارا نمبر جو ہے وہ بھی بغیر کافی بھی ہے، کمپلیٹ ہے نا بہتر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے معاشرے میں جو پولرائزیشن اس وقت چل رہا ہے وہ شاید ایک تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں اس